آج ویو 360 میں جڑانوالا کا واقعہ اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گیا. آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستانی معاشرہ انتہا پسندی اور عدم برداشت کا شکار کیوں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس وقت مختلف گروپس کے بیچ مفاہمت اور زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ ہفتے مبینہ طور پر قرآن کی بے حرمتی کے الزام میں مشتعل ہجوم نے جڑانوالا کے ایک علاقے میں کئی گرجا گھروں اور مسیحی برادری کے درجنوں مکانات کو آگ لگا دی تھی. پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی میں مسیحیوں کی تعداد 2% سے بھی کم ہے اور جڑانوالا کے واقعے کے بعد ایک بار پھر یہ آبادی خوف کی فضا میں زندہ ہے. 100 سے زائد افراد کو جڑانوالا میں توڑ پھوڑ کرنے اور مسیحیوں کی املاک کو نقصان پہنچانے پر حراست میں لیا تو گیا ہے، لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے کسی مؤثر اقدام کا امکان کم ہی ہے. اس واقعے نے یہ سوال ایک بار پھر ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے کہ عدم برداشت کے رویے پاکستانی معاشرے کا معمول کیوں بنتے جا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسی کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں کہیں اور شفٹ کر دے کیونکہ وہ ہم اب ان سے بہت ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے ہمارے ساتھ آگے بہت برا کیا ہے، تو ہم اب نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کا تھوڑا سا سامان ہے وہ کہیں توڑنا. انہوں نے اٹیک کیا تو ہم نے اندر جا کے کنڈی لگا دی، لیکن انہوں نے ہماری دیوار سے پھلانگ کے اندر آ کے تو ہماری چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دی. بچیاں میری سہم کی، ہم رونے پیٹنے شروع ہو گئے. انہوں نے میری بچیوں کی چادر کھینچ لی، زبردستی کی ہمارے ساتھ، ہمارا سامان توڑا. پھر میں اپنی بچیوں کو ننگے پاؤں، دوپہر کا ٹائم تھا، بھاگ گئی باہر سڑکوں کے اوپر. ہمیں کوئی ایسا تحفظ مل ہی نہیں رہا تھا جو ہمیں تحفظ ملنے کی جگہ ہو. ہم بہت پریشان اور ایک دم ایسے ڈر گئے تھے جیسے پتہ نہیں ہمارے ساتھ دوبارہ زندگی میں ہمیں کچھ ایسا ہونا ہے کہ نہیں. وہی خوف ہمارے دلوں سے نہیں جا رہا اب تک. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خضر خان، ایک نامور وکیل اور انسانی حقوق کے کارکن ہیں. 3 کتابوں کے مصنف ہیں. چند ماہ پہلے ہی انہوں نے US کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم میں کمشنر کے طور پر اپنی ٹرم مکمل کی ہے اور حال ہی میں انہیں امریکہ کا اعلیٰ ترین سویلین اعزاز پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم بھی دیا گیا ہے. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سیسل اینڈ آئرس چودھری فاؤنڈیشن سے مشل چودھری، لاہور سے. ان کی تنظیم جڑانوالا کے مسیحی متاثرین کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہے. مشل، سب سے پہلے آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ جڑانوالا میں کس حال میں ہے اس وقت متاثرین؟ جی السلام علیکم. جی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اس وقت تو جیسے آپ کو پتہ ہے اس کو اٹس اے لٹل اوور اے ویک اس انسیڈنٹ کو، تو obviously انیشلی تو ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن تو خیر بات کی بات ہے، ریلیف کا کام تھا. حالات وہاں پہ بہت خراب ہیں. لوگوں کا سب کچھ لوٹا گیا ہے، جلایا گیا ہے. یہ جب انسیڈنٹ ہوا تھا تو ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ it was they came with there was a rampage over there of the attack. تو ظاہری بات ہے لوگوں کے حالات تو بہت خراب ہیں، لیکن اس وقت جو وہاں پہ خوف تو خیر ہے ہی ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ ایک سینس آف بیٹریل بھی ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان ہیز فیلڈ ٹو پروٹیکٹ دیم. اتنی میسو قسم کی ڈسٹرکشن وہاں پہ ہوئی ہے جس پہ obviously وہاں کے نظارے ہی آپ کو دکھا رہے ہیں. when you look at the photographs, the incidents, the videos، آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کتنی میسو ڈسٹرکشن ہوئی ہے. سو ظاہری بات ہے the people are very upset, they are very angry, they are hurt, they are angry and they feel betrayed کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے اس ملک میں، صرف ہمارے مذہب کی وجہ سے. رائٹ. خضر، ایک چیز اگر ہم آپ نے یوسف کے ساتھ کام کیا ہے، مذہبی آزادی کے لیے یوسف جو ہے وہ کام کرتا ہے اور وہ پاکستان اس دفعہ بھی جو ہے پاکستان کو اسپیشل کنسرنز کے ممالک میں رکھا گیا ہے. آپ جب دیکھتے ہیں پاکستان کی جو سچویشن اس وقت بنتی نظر آتی ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے، کتنا ڈفرینس آتا ہے نظر آپ کو اس وقت اور اس وقت کی سوسائٹی میں؟ پہلے تو بہت شکریہ مجھے بلانے کا، مشیل کا شکریہ اس بہادری سے وہاں پہ کھڑے رہنا، اور جن کی آواز کو کوئی نہیں سن رہا یا بہت کم لوگ سن رہے ہیں ان کی آواز بن کے بات کرنا، تو بہت شکریہ ان کا بھی. وائس آف امریکہ کا شکریہ کہ اس موضوع پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے کہ ہم اس حادثے کو اور اس عدم برداشت کو
कंडेम करते हैं, दुनिया कंडेम करती है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि कंडेम करें, और उसकी तीन वजूहात हैं। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान का वजूद अदम बर्दाश्त पर हुआ था। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 11 अगस्त 1947 को तकरीर में ये कहा था कि यहाँ का रहने वाला हर शहरी रिगार्डलेस ऑफ फेथ और रिलीजन, मज़हब या किसी और तफर्रुक़े के बावजूद कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और सब मसावी हैं। उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं, ये तकरीर उन्होंने अंग्रेज़ी में की थी, तो लेट मी रीड जस्ट 2 लाइन्स। कायद आज़म ने कहा था, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. तो पाकिस्तान का वजूद यकसानियत की बुनियाद पर है, तो इस किस्म का तशद्दुद मज़हबी बुनियाद पर पाकिस्तान की बुनियादी रिवायात के ख़िलाफ़ है। दूसरा हिस्सा जो है, इस वक्त का जो कानून है, इस वक्त का जो आइन है हमारा, पाकिस्तान का आइन, वो ये इसरार करके इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। मज़हब की आज़ादी पे इसरार किया गया। तो साहब ये चीज़ें अपनी जगह पे, हम लॉज की जब बात करते हैं, रेगुलेशंस की बात करते हैं, कवानीन अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, या इस वक्त तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोसाइटी उसको किस तरह से डील कर रही है, उस डिस्कशन में स्टक हैं। एक चीज़ में यहाँ पे जो कुछ DC में फील्ड से मिलने के बाद कुछ चीज़ें हमने देखी जो चेंज हुई यहाँ पे, और ख़ास तौर पर यादाश्त जिस तरह से पेश की गई, मैं उस पर चाहूँगा कि कुछ वॉइस ऑफ अमेरिका ने कुछ लोगों की ओपिनियन लेने की कोशिश की जलियांवाला वाक़े के हवाले से। ख़ास तौर पे जो बात की गई कि सफ़ीर से मिलके ऑल नेबर्स नामी ऑर्गेनाइजेशन के तहत पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जो हैं उन्होंने अपने जो हैं कमेंट्स रिकॉर्ड करवाए, और सफ़ीर को भी उन्होंने इस हवाले से याददाश्त करवाई, और उन्होंने भी यही बात की जो आप बात कर रहे थे कि कायद आज़म के पाकिस्तान में किस तरह की बात की गई थी, कि उनका भी यही कंसर्न है कि कायद आज़म का पाकिस्तान ऐसा नहीं है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। आज जब हमारी मुलाकात हुई एम्बेसडर साहब से, तो हमने उनको हम्बल रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है वो कैद आज़म का पाकिस्तान नहीं है। हम कैद आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं कि जिन्होंने सबको उतनी ही आज़ादी दी, जो मेजॉरिटी का उन्होंने फ़र्क नहीं रखा, उन्होंने सबको इज़्ज़त दी और सबके लिए उन्होंने दरवाजे खोल के रखे। और हम आज भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आज भी पाकिस्तान जो है वो कैद आज़म का पाकिस्तान होना चाहिए। I've been to Pakistan numerous times. मैं कई बार पाकिस्तान जा चुका हूं और वहां अभी जो हुआ है मैं उस पर शदीद सदमे में हूं। ताहम मैं समझता हूं कि वहां इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स के बीच मफाहमत और ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है। मैं पाकिस्तान और उसके लोगों के लिए दुआगो हूं। मैं समझती हूं कि एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम resident here in Pakistan and in US, हम लोग ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि जहाँ पे हम क्रिश्चियन अपने बहन भाइयों के इस डिफ़िकल्ट टाइम में हम उनके साथ खड़े हैं, और उसके साथ साथ ये भी देखना चाहते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट को हम किस तरह से रोक सकते हैं, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट, और ऐसा पहली बार हुआ है कि अहले हदीस ग्रुप आगे बढ़े हैं और उन्होंने चर्चेस के जो पास्टर्स थे उनको ये ऑफ़र किया कि आप हमारी मसाजिद में आके अपनी प्रैक्टिस करें अपने रिलीजन को। और मैं समझती हूँ कि हम जैसे लोग और इस तरह के लोग जब आगे बढ़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की जो सानिया जो पेश आया है आइंदा से नहीं होएगा। मिशेल, माजी में भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं, जैसे शांति नगर, गोजरा के वाक़यात, मसीहियों समेत दूसरी मजहबी अक़लियतों के लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में मुस्तकबिल अपना कैसे देखती है? I have no words. इस तरह जो इस वक्त सिचुएशन है, जो आप देखें जैसे गोजरा, ये जो जड़ावाला का इंसिडेंट है, and similarly one thing to understand about the Christian community, ये निहायत marginalized community, downtrodden community है। They
majority of the Christian community غریب لوگ ہیں. یہ ملک چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے, انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے اور انہوں نے اسی جگہ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن انہوں نے یہیں رہنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی قائد اعظم کے پاکستان کی, اور یہ قائد اعظم کی جو اسپیچ ابھی پڑھ رہے تھے, آپ کو پتہ ہے یہ اسپیچ was removed from the history, from the documents of history in Pakistan. اس کو ہٹا دیا گیا تھا تاکہ کیونکہ یہ ایک آل پاکستان کی ویژن دکھا رہی تھی جو اس وقت وہ والا پاکستان نہیں ہے. The future for Christians in Pakistan is extremely bleak. یہ خوف میں ہیں, کنٹینیوس فیئر, ایک پرپیچول فیئر میں رہتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا اور ان کو نہیں پتا کہ نیکسٹ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اتنے انسیڈنٹس ہیں, آپ نے ابھی خود دیکھا بولا ہے کہ شانتی نگر ہوا, گوجرا ہوا, اگر آپ کو پتہ ہے کوٹ رادھا کرشن میں جہاں شمع اور شہزاد کرسچن کپل کو بھٹے میں جلا دیا تھا, that was such extreme violence. Shama was 7 months pregnant and they were thrown into a burning furnace of a burning bricklin just on a false accusation of blasphemy. تو یہ کیا فیوچر آپ کیا فیوچر سمجھتے ہیں اس ملک میں ہے؟ خوف ہے, فیئر ہے, اور ایک پرپیچول فیئر میں رہتے ہیں. قانون تو ہیں لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں ہے. یہ قانون مائنورٹیز کو پروٹیکٹ نہیں کرتی اس ملک میں. تو ہم کیسے اپنے آپ کا کیسے مستقبل دیکھیں اس ملک میں ہمارا؟ بٹ یہ ملک ہمارا ہے. وی ول کنٹینیو ٹو اسٹینڈ فرم اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو فائٹ فار ٹو بی ایکول سٹیزنس. کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ پروٹیکشن دیتی ہے لیکن یہ پروٹیکشن ہے آج مائنورٹیز کے پاس بالکل بھی نہیں. اسی کویشچن پہ میں خضر صاحب آپ سے بھی یہی بات جاننا چاہوں گا. امریکہ میں 9/11 جب ہوا تو کافی چیزیں چینج ہوئیں یہاں پہ بھی. اس کے بعد یہاں پہ بھی اسلاموفوبیا جو تھا وہ ایک ٹرم ہم نے اس کے بعد سے کوائن ہوتے ہوئے اور امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھی. مسلمان یہاں پہ کافی مشکل میں رہے. اس اسٹیج سے لے کے اب تک امریکہ نے کافی چیزیں ہینڈل کی ہیں, کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی اس میں, صرف قوانین تھے, یا کچھ اور بھی ایسا کیا گیا کہ یہ چیزیں تبدیل ہوئیں؟ یہ دو ایک باتیں ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ جو تشدد ہوا ہے پاکستان میں, ہوتا رہتا ہے, یہ اسلامی روایات کے خلاف ہے اور عوام تک یہ بات پہنچنی چاہیے. وہ لوگ جو دے پرپیٹریٹ دس وائلنس, اس تشدد کی پریکٹس کرتے ہیں دوسرے مذاہب پر, انہیں یاد رہنا چاہیے کہ اسلام کی روایت ہے دیر از نو کمپلشن ان آور فیتھ. ہمارے مذہب میں کوئی تشدد نہیں ہے. یہ تکریم کی ہمارے مذہب کی روایات کی تکریم کے خلاف ہے یہ پریکٹس. یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کمیونٹی نے ریئلائز کیا, مسلم کمیونٹی نے, اور میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ اسلاموفوبیا کا جو اتنا زور تھا اس کو ختم کرنے کے لیے کمیونٹی نے تعلقات بڑھائے لوکل کمیونٹیز کے ساتھ. ان کے ساتھ مختلف موقعوں پر اکٹھے ہونا, انہیں دکھانا کہ اسلام کی روایت امن ہے, اسلام کی روایت عدم تشدد ہے. ان کے پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہوئے. 2020 کے الیکشن میں اس سے پہلے 5 یا 10 مسلمان کینڈیڈیٹ ہوا کرتے تھے نیشنل الیکشن میں, مختلف کاؤنسلز, مختلف شہروں میں, مختلف کاؤنٹیز میں, مختلف اسٹیٹ اسمبلیز میں. آپ دیکھیے اس کا فرق جب کمیونٹی متحد ہوتی ہے اور اپنی روایات کو پہ فخر کرتی ہے, امن پسندی پہ فخر کرتی ہے. 2020 میں 120 مسلمان کینڈیڈیٹ تھے مختلف آفیسز کے لیے. سو مسلمانوں نے بیسیکلی, آپ سمجھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کو ڈیل کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنا انٹریکشن بڑھایا اور یہ کمیونٹی کی طرف سے ایفرٹ کی گئی. لیکن اس کو ہم کہیں بھی کوئی, شاید یہ انسانی فطرت میں ہے کہ جب آپ مائنورٹی میں ہیں تو آپ ڈیفرنٹلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ میجورٹی میں ہیں تو آپ ڈیفرنٹلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اسلام کا حوالہ دیا کہ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے اور کمپلشن نہیں ہے اسلام میں کوئی. لیکن یہ جو واقعات ہمیں نظر آتے ہیں, اگر یہ مشعل سن رہی ہوں گی تو شاید ان کے لیے تو یہ انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے نہیں بنتی جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں شاید, اور اس کو
ہم کسی بھی مسلم فیملی اگر اس کو اس طرح سے پرسیو کر رہی ہوگی. مشل، آپ سمجھتی ہیں کہ اسلام کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے اور جو آیات یا جس ریفرنسز کا خضر صاحب نے بھی حوالہ دیا اور ادروائز بھی مذہبی جو اس وقت لیڈرز ہیں وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، مذہبی رہنما کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں؟ مذہبی رہنما جو ہے وہ سب سے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امن پھیلانا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی انسٹیگیشن جو ہوتی ہے ان کو روکنا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو انسٹیگیٹ کرنے والے ہیں وہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے یہ اعلانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اٹیک کرو، مار دو، یہ وہ. سو آبویسلی دے کین پلے اے ویری ویری پازیٹیو رول پرووائڈیڈ دے وانٹ ٹو. مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پازیٹیو رول ابھی بھی پلے کر رہے ہیں. جڑا والا میں ہیں بہت مطلب فینومنل رسپانس ملی ہے سپورٹ ایکٹیویٹیز، وہ ریہیبلیٹیشن اینڈ ریلیف میں بھی مسلمان بھی وہاں پہ ہیں. دیر آر مسلم آرگنائزیشنز جو آن گراؤنڈ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ریلیجس یہ جو موب وائلنس ہے جس کو ہم ویجیلانٹی انجسٹس کہتے ہیں، جو ٹو ڈسپینس اسٹریٹ جسٹس، یہ بہت غلط کام ہے. اور یہ ریلیجس جو ہمارے اسکالرز ہیں، جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں، جو مسلمان ریلیجس لیڈرز ہیں، یہ اس میں بہت وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں بائی بائی ایجوکیٹنگ دیئر اون پیپل دیٹ یہ میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں دیٹ اسلام از اے ریلیجن آف پیس اینڈ اسلام دس از ناٹ اسلام، دس از ناٹ Islam that these people are propagating. مطلب میں فار ایگزامپل ان جڑا والا یا جب بھی میں نے اس طرح کا ریلیف کا کام کیا، ہم تو کافی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، ہم ہمیشہ جو وکٹمز ہیں ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ پتہ نہیں کیا تھے لیکن یہ مسلمان نہیں تھے، بیکاز اگر مسلمان ہوتے تو یہ کبھی بھی نہ کرتے. لیکن مشل آن سرفیس تو ایسا ہی ہوتا ہے جس سے آپ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. تو جو وکٹمز ہیں اس معاملے میں، جو بیچارے اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ماننا شاید ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح کی آپ بات کر رہی ہیں شاید ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اور جو فیس کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس چیز کو سمجھانا اس کو کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں وہاں سے. نہیں، اب کل فار ایگزامپل کل میں جڑا والا میں تھی اور میں نے بہت سارے لوگوں کو پوچھا، میں نے آئی واز سٹنگ ود دیم اینڈ میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ ان لوگوں کو پہچانتے تھے؟ بٹ دس از اے مکسڈ کمیونٹی، یہاں پہ مسلمان گھر بھی ہیں، مسلمان فیملیز بھی ہیں. اور میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کسی کو بھی جو لوگ آئے تھے ان میں سے کسی کو بھی آپ پہچانتے ہیں؟ تو وہ مجھے یہی بتا رہے تھے، کہتے ہیں ہم اتنے سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں اینڈ وی ہیو بین لیونگ ان اے ویری پیسفل انوائرمنٹ. ہم تہوار اکٹھے مناتے تھے، ہم کسی قسم کی ہمارے بیچ میں نہیں تھی کسی قسم کی ٹینشن، ہم بہت صحیح طریقے سے رہ رہے تھے. لیکن یہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے اور کیا کر کے گئے، کہتے ہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں پتا. یہ ان کے نالج میں بھی نہیں تھا. میں اس پہ علم اور آگہی کی جب ہم بات کرتے ہیں، اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، معاشرے میں مذہبی رواداری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو خیر صاحب کتنا ضروری ہے دوسرے مذاہب کے بارے میں جاننا خاص طور پہ، اور پاکستان جیسے معاشرے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اس وقت، چونکہ جو سچویشن اس وقت پاکستانی معاشرے میں عدم مساوات کی، عدم رواداری کی جو ہمیں نظر آتی ہے، کافی بڑا چیلنج ہے. جی انتہائی ضروری ہے، اور یہ ہم سب پہ فرض عائد ہوتا ہے، ہمارے مذہبی رہنما ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے بدقسمتی کے حادثے پر ہمیں یاد کرایا جائے کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کیا ہے. میثاق مدینہ جس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکشن کا وعدہ کیا تمام مذاہب سے، اور میثاق مدینہ ازل تک رہے گا، وہ صرف چند سالوں کے لیے نہیں تھا. تو یہ جو مذہب کی آڑ میں یہ تشدد اور انتہائی شدید تشدد کرتے ہیں، یہ دراصل، اور ہمیں یہ بات بار بار قوم کو بار بار اپنے لوگوں کو بتانی چاہیے کہ یہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی تکریم کے خلاف ہے. آپ کتنے کنسرن ہے پاکستانی معاشرے کی سوچ پہ اس وقت براڈلی؟ انتہائی، نہ صرف میں بلکہ تمام دنیا اس وقت، چونکہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، ہمارا جو فارمل مذہب کہا جاتا ہے وہ اسلام ہے، اس وجہ سے اس قسم کے واقعات ہونے سے نہ صرف یہ قوم کو شرمندگی ہوتی ہے، دنیا میں مسلمانوں کو شرمندگی ہوتی ہے.
اور ایک اور اہم بات ہے وہ یہ کہ جس معاشرے میں تشدد ہوگا، جس معاشرے میں انٹالرنس ہوگی، وہاں پر خوشحالی نہیں آ سکتی۔ امریکہ میں جو اسکول کی سطح پہ تعلیم دی جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی رول پلے کرتی ہے یہاں پہ ٹالرنس رکھنے کے لیے، اور اس سے پاکستان کچھ سیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل، بہت ضروری ہے۔ میں انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کا کمشنر رہا ہوں، اور میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ یہ لوگ کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ میں نہ تو حکومتی نمائندہ ہوں، نہ ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں، میں ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں۔ تعلیم مدرسوں میں، اسکولوں میں عدم تشدد کی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ اسٹیٹ لیول پر حکومتی اور تینوں برانچیں جو حکومت کی ہیں، اسمبلی، قانون بنانے والی اسمبلی، اس کو نافذ کرنے والے ادارے، عدلیہ ہماری، ہم سب کو اس بات کو بآواز بلند کنڈیم کرنا چاہیے، اور اپنے اپنے طور پر عوام میں اس تعلیم کو، جو اسلام کا اصل میسج ہے عدم تشدد کا، اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور سب کو ایک پیج پہ شاید کام کریں گے تو تبھی وہ، اور یہاں پہ یہی ہوا۔ میں مشیل سے آخری، میرے پاس 2 منٹ ہیں آخر صاحب، میں ان کو ایک سوال پہ شامل کرنا چاہوں گا۔ مشیل، آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ جو علاقے میں اکٹھے لوگ رہتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں پہچان پائے کہ وہ جو 100 لوگ آئے جنہوں نے وہ تشدد کیا اور جس طرح جلاؤ گھیراؤ کیا، تو آپ کو لگتا ہے کوئی اور موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے، یا اور مذہب کی آڑ میں کچھ اور بینیفٹس کسی کے اس میں انوالو تھے، اس حوالے سے یہ اقدامات کیے گئے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو اٹیک جس طرح سے ہوا تھا، یہ ایک اسپر آف دا مومنٹ اٹیک نہیں تھا۔ یہ جس طریقے سے یہ پلانڈ اٹیک تھا، اور جس جگہ پہ ہوا ہے، یہ ایک کمپلیکس جگہ، یہ ایک کمپیکٹ جگہ نہیں ہے، یہ ایک پھیلی ہوئی، یہ 3-4 بستیوں میں جا کے اٹیک ہوا ہے۔ تو آبویسلی یہ ایک پلانڈ اٹیک تھا، یہ بالکل اسپر آف دا مومنٹ اٹیک نہیں تھا۔ تو ظاہری بات ہے جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو پھر سوچ میں تو خیال تو ڈیفینیٹلی آتا ہے کہ اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے، اور کیا ہے، یو نو what was the reason for this۔ تو ضرور، بالکل، I personally feel، اور میری اپنی ویو ہے یہ، کہ یہ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی بہت there's something larger than what we جو سرفیس پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں جی، ایگزیکٹ۔ صاحب، کتنا آپ سمجھتے ہیں امریکہ کے پاس اس بات کی اتھارٹی، تو شاید ہم نہیں گئے، مورل گراؤنڈز ہیں کہ وہ دنیا پہ تنقید کر سکے، جب یہاں بھی اسلاموفوبک جو انسیڈنٹس ہیں وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، آج تک نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک کاوش ہے، کوشش ہے جسے جاری رہنا چاہیے۔ ہم شاید بحیثیت انسان اپنی کمزوریوں اور اپنی مضبوطیوں کے باوجود ہم شاید مکمل امن تو نہیں پا سکتے، لیکن اپنے اپنے طور پر حکومتی اداروں نے، یہاں کی کانگریس نے شروع سے ہماری جو امن کی روایت ہے اس کو قبول کیا، اس کا قانون بنایا، اس کو نافذ کرتے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کے ناظرین کے لیے صرف اتنا سا ذکر کر دوں کہ خوشحالی کیسے آتی ہے جب آپ برداشت اور تحمل کو نافذ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، اور وہ ہوتی ہے عوام کی تعلیم سے۔ عوام کو علم ہونا چاہیے کہ ہماری روایات کیا ہیں۔ تھامس جیفرسن، جس نے انڈیپینڈنس، ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس لکھا، جی، اس نے ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس اور آئین کی پہلی ترمیم لکھنے سے پہلے 10 سال پہلے قرآن شریف پڑھا تھا، تو اسی کی بیس پہ انہوں نے اس کو انکارپوریٹ کیا۔ جیسا وقت کی کمی، میں یہاں پروگرام اپنا وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا۔ مشیل، آپ کا بہت شکریہ، فیض صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔